الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے صفحہ نمبر 857 اور حصہ نمبر 4 میں شہید کا بیان ذکر کرتے ہیں. توجہ سے سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں. اور فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ گمان کر بلکہ وہ اپنے رب عز و جل کے یہاں زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے. اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر خوش ہیں، اور جو لوگ بعد والے ان سے ابھی نہ ملے ان کے لیے خوشخبری کے طالب کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ عز و جل کی نعمت اور فضل کی خوشخبری چاہتے ہیں، اور یہ کہ ایمان والوں کا اجر اللہ عز و جل ضائع نہیں فرماتا. شہادتیں حدیث میں اس کے فضائل بکثرت وارد ہیں. شہادت صرف اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے کہ اس شہادت کے سوا 7 شہادتیں اور بھی ہیں. نمبر 1، جو بندہ طاعون سے مرا وہ شہید ہے. نمبر 2، جو ڈوب کر مرا شہید ہے. نمبر 3، ذات الجنب میں مرا وہ بھی شہید ہے. نمبر 4، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے. نمبر 5، جو جل کر مرا شہید ہے. اور نمبر 6، جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر پڑے اور مر جائے شہید ہے. نمبر 7، عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کنوارے پن میں مر جائے شہید ہے. اس حدیث کو امام مالک و ابو داود و نسائی نے جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور حدیث نمبر 2 میں امام احمد کی روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون سے بھاگنے والا اس کی مثل ہے جو جہاد سے بھاگا، اور جو صبر کرے اس کے لیے شہید کا اجر ہے. حدیث نمبر 3، احمد و نسائی عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی
کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو طاعون میں مرے ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا۔ شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ویسے ہی قتل کیے گئے جیسے ہم، اور بچھونوں پر وفات پانے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنے بچھونوں پر مرے جیسے ہم۔ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولین کے مشابہ ہوں تو یہ انہی میں ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں، دیکھیں گے تو ان کے زخم شہداء کے زخم سے مشابہ ہوں گے، شہداء میں شامل کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4 ابن ماجہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ ارشاد فرمایا یا مسافرت کی موت شہادت ہے، ان کے سوا اور بہت صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ و ائمہ نے ان کو ذکر کیا اور ان میں سے بعض یہ ہیں، سات وہ پیچھے جو گزر چکی، اور اس کے علاوہ نمبر 9 سل کی بیماری میں مرا تو شہید، نمبر 10 سواری سے گر کر یا مرگی سے مرا شہید، نمبر 11 بخار میں مرا شہید، نمبر 12 مال پر شہید، جان پر مرا شہید، نمبر 14 اہل شہید، یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ عشق میں مرا، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک دامنی ہو اور عشق چھپایا ہو، اگر مر گیا تو شہید ہے۔ نمبر 17 کسی درندے نے پھاڑ کھایا تو شہید، نمبر 18 بادشاہ نے ظلمن قید کیا اور مارا اور مر گیا تو شہید، کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا شہید، علم دین کی طلب میں مرا تو شہید، مؤذن کے طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو اگر مر گیا تو شہید۔ نمبر 23 تاجر راست گو، یعنی ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہے، اگر مر گیا تو شہید۔ نمبر 24 جسے سمندر کے سفر میں متلی اور کہہ آئی وہ بھی شہید۔ نمبر 25 جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 26 جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ نمبر 27 جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وطر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے۔ نمبر 28 فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ نمبر 29 جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 30 کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ نمبر 31 جو بندہ ہر رات میں سورہ یاسین پڑھے وہ شہید ہے۔ نمبر 32 جو با طہارت سویا اور مر گیا وہ بھی شہید۔ نمبر 33 جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
100 बार दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 34, जो सच्चे दिल से ये सवाल करे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कत्ल किया जाऊं, वो भी शहीद। नंबर 35, जो जुम्आ के दिन मरे वो भी शहीद है। नंबर 36, जो सुबह को अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरह हशर की पिछली 3 आयतें पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा कि उसके लिए शाम तक इस्तिग़फ़ार करें। और अगर उस दिन में मरा तो शहीद मरा, और जो शाम को कहे तो सुबह तक के लिए यही बात है। मसाइल फ़क़ीह। इस्लाह फ़िक़्ह में शहीद उस मुसलमान आक़िल बालिग़ ताहिर को कहते हैं जो बतौर जुल्म किसी आलाए जारिहा से तेज़ धारीदार आले से कत्ल किया गया और नफ्स कत्ल से माल ना वाजिब हुआ हो। नफ्स कत्ल यानी उसको कत्ल करने से किसी पर माल वाजिब ना हुआ हो और दुनिया से नफ़ा ना उठाया हो। शहीद का हुक्म ये है कि गुस्ल ना दिया जाए, वैसे ही खून समेत दफन कर दिया जाए। तो जहाँ ये हुक्म पाया जाएगा फुकाहा उसे शहीद कहेंगे, वरना नहीं। मगर फ़क़ीही ना होने से ये लाजिम नहीं कि शहीद का सवाब भी ना पाए। सिर्फ उसका मतलब इतना होगा कि गुस्ल दिया जाए और बस। मसला नंबर 1, नाबालिग और मजनून को गुस्ल दिया जाए अगरचे वो किसी तरह कत्ल किया गए हों। जुनब और हैज़ो निफास वाली औरत खा अभी हैज़ो निफास में हो या ख़त्म हो गया हो मगर अभी गुस्ल ना किया तो इन सब को गुस्ल दिया जाए। नंबर 2, हैज़ शुरू हुए अभी पूरे 3 दिन ना हुए थे कि कत्ल की गई तो उसे गुस्ल ना देंगे कि अभी ये नहीं कह सकते कि हाइज है। मसला नंबर 3, जुनब होना यूं मालूम होगा कि कत्ल से पहले उसने खुद बयान किया हो या उसकी औरत ने बताया। मसला नंबर 4, आलाए जारिहा वो जिससे कत्ल करने से कातिल पर क़िसास वाजिब होता है, यानी जो आज़ा को जुदा कर दे, जैसे तलवार बंदूक को भी आलाए जारिहा कहेंगे। मसला नंबर 5, जब नफ्स कत्ल से कातिल पर क़िसास वाजिब ना हो बल्कि माल वाजिब हो तो गुस्ल दिया जाएगा। मसलन लाठी से मारा या कत्ल खता के निशाने पर मार रहा था मगर किसी आदमी को लगा और मर गया, या कोई शख्स नंगी तलवार लिए सो गया और सोते में किसी आदमी पर वो तलवार गिर पड़ी, वो मर गया, या किसी शहर या गांव में या इनके करीब मकतूल पड़ा मिला और उसका कातिल मालूम नहीं, इन सब सूरतों में गुस्ल देंगे। और अगर मकतूल शहर वगैरह में मिला और मालूम है कि चोरों ने कत्ल किया, खा असला से कत्ल किया हो या किसी और चीज़ से, तो गुस्ल ना दिया जाए अगरचे ये मालूम नहीं कि किस चोर ने कत्ल किया। यूं ही अगर जंगल में मिला और मालूम नहीं कि किस ने कत्ल किया तो गुस्ल ना देंगे। यूं ही अगर डाकुओं ने कत्ल किया तो गुस्ल ना देंगे। हथियार से कत्ल किया हो या किसी और चीज से तो गुस्ल नहीं देंगे।
مسئلہ نمبر 6، اگر نفس قتل سے مال واجب نہ ہوا، قتل کرنے سے مال واجب نہ ہوا بلکہ وجوب مال کسی امر خارج سے ہے، مال کا واجب ہونا کسی امر خارج سے ہے، مثلا قاتل و اولیاء مقتول میں صلح ہو گئی، قاتل میں اور مقتول کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، جو گھر والے ہیں، ان سے صلح ہو گئی، یا باپ نے بیٹے کو مار ڈالا، یا کسی ایسے کو مارا کہ اس کا وارث بیٹا ہے، مثلا اپنی عورت کو مار ڈالا اور عورت کا وارث بیٹا ہے جو اسی شور سے ہے، تو قصاص کا مالک یہی لڑکا ہوگا، مگر چونکہ اس کا باپ قاتل ہے تو قصاص ساقط ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں غسل نہ دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر قتل بطور ظلم نہ ہو، اگر قتل بطور ظلم نہ ہو بلکہ قصاص یا حد تعزیر میں قتل کیا گیا یا درندہ نے مار ڈالا تو غسل دیں گے۔ مسئلہ نمبر 8، کوئی شخص گھائل ہوا مگر اس کے بعد دنیا سے متمتع ہوا، یعنی اس نے دنیا سے کچھ فائدہ اٹھایا، مثلا کھایا یا پیا یا سویا یا علاج کیا، اگرچہ یہ چیزیں بہت قلیل ہوں، یا خیمہ میں ٹھہرا یعنی وہیں جہاں زخمی ہوا، یا نماز کا ایک وقت پورا ہوش میں گزرا، شرط یہ ہے کہ نماز ادا کرنے پر قادر ہو، یا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلا، یا لوگ اسے مارکا سے اٹھا کر، جنگ مارکا سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے، خواہ زندہ پہنچا ہو یا راستہ ہی میں انتقال ہوا، یا کسی دنیاوی بات کی وصیت کی، یا بیع کی یعنی خرید و فروخت کی، یا کچھ خریدا، یا بہت سی باتیں کی، تو ان سب صورتوں میں غسل دیں گے، بشرط یہ کہ یہ امور جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوں۔ یہ جو سارے معاملات ہیں کہ وہاں سے اٹھایا، زندہ پہنچا یا رستے میں انتقال ہوا، دنیاوی باتیں کی، بہت سی باتیں کی، بیع و شرع کی، یہ سارے معاملات، بات چیتیں، یہ جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوئی تو غسل دیں گے، اور اگر اثناء جنگ میں یعنی جنگ کے دوران ہی ہوں تو یہ چیزیں مانع شہادت نہیں، یعنی یہی کہا جائے گا کہ شہید ہوا ہے، اب غسل نہ دیں گے۔ اور وصیت اگر آخرت کے متعلق ہو، یا دو ایک بات بولا اگرچہ لڑائی کے بعد تو شہید ہے، غسل نہ دیں گے، اور اگر لڑائی میں نہیں قتل کیا گیا بلکہ ظلمن، تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی پائی گئی غسل دیں گے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، جس کو حربی یا باغی یا ڈاکو نے کسی آلہ سے قتل کیا، حربی سے مراد حربی کافر ہے، یا باغی اسلام جو حاکم اسلام کے خلاف بغاوت کے لیے نکل آیا، جس کو حربی یا باغی یا ڈاکو نے کسی آلہ سے قتل کیا ہو، یا ان کے جانوروں نے اسے کچل دیا اگرچہ خود یہی ان کے جانور پر سوار تھا، یا کھینچے لیے جاتا تھا، یا اس جانور نے اپنے ہاتھ پاؤں اس پر مارے یا دانت سے کاٹا، یا اس کی سواری کو ان لوگوں نے بھڑکا دیا تو اس سے گر کر مر گیا، یا انہوں نے اس پر آگ پھینکی، یا ان کے یہاں سے ہوا آگ اڑا لائی، یا انہوں نے کسی لکڑی میں آگ لگا دی جس کا ایک کنارہ ادھر تھا، تو ان صورتوں میں جل کر مر گیا، یا مارکا میں مرا ہوا ملا اور اس پر زخم کا نشان ہے، مثلا آنکھ کان سے خون نکلا ہے، یا حلق سے صاف خون نکلا،
یا ان لوگوں نے شہر پناہ پر سے اسے پھینک دیا، یا اس کے اوپر دیوار ڈھا دی، یا پانی میں ڈبو دیا، یا پانی بند تھا انہوں نے کھول دیا، ادھر بہا دیا یہ ڈوب گیا، یا گلا گھونٹ دیا۔ غرض وہ لوگ جس طرح بھی مسلمان کو قتل کریں یا قتل کے سبب بنے تو وہ بندہ شہید ہے۔ مسئلہ نمبر 10، مرکہ میں مردہ ملا، جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہاں سے مردہ ملا اور اس پر قتل کا کوئی نشان نہیں، یا اس کی ناک یا پاخانہ پیشاب کے مقام سے خون نکلا ہے، یا حلق سے بستہ خون نکلا، یا دشمن کے خوف سے مر گیا تو غسل دیا جائے۔ پاخانہ پیشاب کے مکان سے خون نکلا، یا حلق سے بستہ خون نکلا، یا دشمن کے خوف سے مر گیا تو غسل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 11، اپنی جان یا مال یا کسی مسلمان کے بچانے میں لڑا اور مارا گیا وہ شہید ہے۔ لوہے یا پتھر یا لکڑی یا کسی چیز سے قتل کیا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 12، دو کشتیوں میں مسلمان تھے، دشمن نے ایک کشتی پر آگ پھینکی، یہ لوگ جل گئے، وہ آگ بڑھ کر دوسری کشتی میں بھی لگی، یہ بھی جلے، تو اس کشتی والے بھی شہید ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، مشرک کا گھوڑا چھوٹ کر بھاگا اور اس پر کوئی سوار نہیں، اس نے کسی مسلمان کو کچل دیا، یا مسلمان نے کافر پر تیر چلایا، وہ مسلمان کو لگا، یا کافر کے گھوڑے سے مسلمان کا گھوڑا بھڑکا، اس نے مسلمان سوار کو گرا دیا، یا معاذ اللہ مسلمانوں نے فرار کی، کافروں نے ان کو آگ یا خندق کی طرف مستر کیا۔ مسلمان جب نکلے وہاں سے بھاگے تو کافروں نے ان کو آگ یا خندق کی طرف مستر کیا، یا مسلمانوں نے اپنے گرد گوکھر بچھائے تھے، پھر اس پر چلے اور مر گئے، ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 14، لڑائی میں کسی مسلمان کا گھوڑا بھڑکا یا کافروں کا جھنڈا دیکھ کر بدکا، مگر کافروں نے اسے نہیں بھڑکایا اور اس نے سوار کو گرا دیا، وہ مر گیا، یا کافر قلعہ بند ہوئے اور مسلمان شہر پناہ پر چڑھے، اس پر سے پھسل کر کوئی گرا اور مر گیا، یا معاذ اللہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایک مسلمان کی سواری نے دوسرے مسلمانوں کو کچل دیا، خواہ وہ مسلمان اس پر سوار ہو یا باغ پکڑ کر لیے جاتا یا پیچھے سے ہانکتا ہو، یا دشمن پر حملہ کیا اور گھوڑے سے گر کر مر گیا، ان سب صورتوں میں غسل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 15، دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور ایک شخص مردہ ملا، تو جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ آلہ جارحہ سے ظلماً قتل کیا گیا تو غسل دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، شہید کے بدن پر جو چیزیں از قسم کفن نہ ہوں، شہید کے بدن پر جو چیزیں کفن کی قسم میں سے نہ ہوں اتار لی جائیں، مثلا پوستین، جیکٹ، زرہ، ٹوپی، خود ہتھیار، روئی کا کپڑا، اور اگر کفن مسنون میں کچھ کمی پڑے تو اضافہ کیا جائے اور پاجامہ نہ اتارا جائے، اور اگر کمی ہے مگر پورا کرنے کو کچھ نہیں تو پوستین اور روئی کا کپڑا نہ اتارے۔ شہید کے سب کپڑے اتار کر نئے کپڑے دینا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 17،
جیسے اور مردوں کو خوشبو لگاتے ہیں شہید کو بھی لگائیں، شہید کا خون نہ دھویا جائے، خون سمیت دفن کریں، اور اگر کپڑے میں نجاست لگی ہو تو دھو ڈال لیں، شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نمبر 18، دشمن پر وار کیا، ضرب اس پر نہ پڑی بلکہ خود اس پر پڑی اور مر گیا تو ان دلہ شہید ہے، اللہ کے نزدیک شہید ہے، مگر غسل دیں اور نماز پڑھیں۔ یہاں تک شہید کے احکام اور شہید کے بارے میں تمام معمولات، جتنا شہید کے بارے میں شہید حکمی اور شہید فقہی کے معاملات تھے سب کو واضح کیا۔ یہاں دے صاحب بہار شریعت بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 864 سے کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان ذکر کرتے ہیں، آئیے آپ سنیں۔ حدیث نمبر 1 اور 2 صحیح مسلم و صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسامہ بن زید و عثمان بن طلحہ حجبی و بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا گیا، کچھ دیر تک وہاں ٹھہرے۔ جب باہر تشریف لائے میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا، ایک ستون بائیں طرف کیا اور 2 دائیں طرف اور 3 پیچھے، پھر نماز پڑھی۔ اور اس زمانہ میں بیت اللہ شریف کے 6 ستون تھے۔ نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، کعبہ معظمہ کے اندر ہر نماز جائز ہے، فرض ہو یا نفل، تنہا پڑھے یا با جماعت، اگرچہ امام کا رخ اور طرف ہو اور مقتدی کا اور طرف، مگر جب کہ مقتدی کی پشت امام کے سامنے ہو تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی، اور اگر مقتدی کا منہ امام کے منہ کے سامنے ہو تو ہو جائے گی، مگر کوئی چیز اگر درمیان میں حائل نہ ہو تو مکروہ ہے، اور اگر مقتدی کا منہ امام کی کروٹ کی طرف ہو تو بلا کراہیت جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کعبہ معظمہ کی چھت پر نماز پڑھی جب بھی یہی صورتیں ہیں، مگر اس کی چھت پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مسجد الحرام شریف میں کعبہ معظمہ کی گرد جماعت کی اور مقتدی کعبہ معظمہ کے چاروں طرف ہوں جب بھی جائز ہے، اگرچہ مقتدی بنسبت امام کے کعبہ کے قریب تر ہو، بشرط یہ کہ یہ مقتدی جو بنسبت امام کے قریب تر ہے ادھر نہ ہو جس طرف امام ہو بلکہ دوسری طرف ہو، اور اگر اسی طرف ہے جس طرف امام ہے اور بنسبت امام کے قریب تر ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 4، امام کعبہ کے اندر ہے اور مقتدی باہر تو اقتداء صحیح ہے، امام کعبہ کے اندر ہے اور مقتدی باہر تو اقتداء صحیح ہے، خواہ امام تنہا اندر ہو یا اس کے ساتھ بعض مقتدی بھی ہوں، مگر دروازہ کھلا ہونا چاہیے کہ امام کے رکوع سجود کا حال معلوم ہوتا رہے، اور اگر دروازہ بند ہے مگر امام کی آواز آتی ہے جب بھی حرج نہیں، مگر جس صورت میں امام تنہا اندر ہو تو کراہیت ہے کہ امام تنہا بلندی پر ہوگا اور یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، امام باہر ہو اور مقتدی اندر جب بھی نماز صحیح ہے، بشرط یہ کہ مقتدی کی پشت امام کے مواجہہ میں نہ ہو، مقتدی کی پشت امام کے چہرے کے سامنے نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا بہار شریعت کا حصہ نمبر 4 بھی اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں یہاں تک جو بہار شریعت ہم نے سنی سیکھی اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے مسلمانوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔